صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق اولم یتفکروا فی انفسہم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں انسان کو بہت ساری ایسی نعمتوں کی طرف اشارہ دیتا ہے اور دعوت دیتا ہے غور و فکر کرنے کی. خدا نے کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، کتنی بہترین نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. سورہ روم آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے نفوس پر، اپنے نفس پر، اپنے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ یعنی انسان، جیسے حدیث میں ہے نا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی باڈی اپنے آپ میں ایک کائنات اکبر ہے، ایک بڑا سا یونیورس ہے، بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ روم آیت نمبر 8 اللہ کہتا ہے، کیا ان لوگوں نے اپنے نفس کے اندر، اپنے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ اور خدا نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے، وہ تمام مخلوقات کو اللہ نے برحق پیدا کیا ہے. قرآن دعوت دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرتے کرتے اللہ کی خلقت کے اوپر اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جائے، قربت کی منزل پہ آ جائے. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ 1 hour آف کنٹمپلیشن، ایک گھنٹہ غور و فکر کا، یہ 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، سپیریئر ہے. بلکہ بعض احادیث معصوم میں یہ بھی ہے کہ ڈپینڈز آن واٹ یو آر کانٹمپلیٹنگ آن، آپ کس چیز پہ غور و فکر کرتے، اس اعتبار سے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. کہیں پہ کہا کہ 1 hour آف کانٹمپلیشن ہمیں 70 years کی عبادت سے افضل قرار پاتا ہے. اور اسی لیے مخلوقات خدا جو نیک و متقی اور عرفا ہے، یہ ہمیشہ کم بولتے ہیں اور سوچتے زیادہ ہے. یہ کم بات کرتے ہیں مگر یہ اپنے اطراف سے درس لیتے ہیں، عبرت لیتے ہیں، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پھر ان کے لیے ٹیچر بن جاتی ہے. بہتا ہوا پانی ہو، ڈوبتا ہوا سورج ہو، ڈھلتی ہوئی شام ہو، کوئی مردہ بدن ہو، کوئی چلتا پھرتا انسان ہو، کوئی اڑتا ہوا پرندہ ہو، ہر شے لائق عبرت ہو جاتی ہے اس کے لیے جو غور و فکر کرتا ہے. اور یہی سنت ہے نیک لوگوں کی. سٹوریز آف پروفٹ میں ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کچھ پیغام لے رہے تھے. آئے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک ایسی ہی سٹوری کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیسے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کیسے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ یہ بہت زیادہ کانٹمپلیٹ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور صحراؤں کی طرف نکل جاتے تھے، تنہائیوں میں نکل جاتے تھے، اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خدا کی عظمت کو سوچتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، معرفت حاصل کرتے تھے. بس اسی ارادے سے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے چلے کسی صحرا کی طرف. کہیں ایک منزل پہ انہوں نے دیکھا کہ تنہائی ہے، آئسولیشن ہے، ڈیزرٹ ہے. وہاں پہ ایک بندہ خدا عبادت کر رہا ہے. ایک تو تنہائی، اوپر سے اس کا جو انداز عبادت تھا وہ جناب ابراہیم کو بڑا پسند آ گیا. اس کی آواز دعا گویا آسمانوں سے ٹکرا رہی تھی. اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ کتنے جینیونلی خدا کی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے.
جناب ابراہیم علیہ السلام انتظار کرنے لگے کہ جیسے یہ اپنی عبادت سے فارغ ہو یا اپنی نماز سے فارغ ہو میں اس سے سوال کروں. کافی وقت گزر گیا. اس بندے نے اپنی عبادت کو طول دیا. جناب ابراہیم نے کچھ دیر کے بعد اسے نچ کیا, اس کی سلیوز کو تھوڑا اشارہ کیا, کہا کہ جیسے کہ کہنا چاہتے ہو کہ آئی ایم ویٹنگ فار یو. اس بندے نے جب اپنی عبادت کو تمام کیا, مکمل کیا, اس کے بعد جناب ابراہیم سے بات ہوتی ہے, کنورزیشن شروع ہوتی ہے. جناب ابراہیم نے پوچھا کہ بتا تو کس کی عبادت کر رہا ہے, تو کب سے دعا مانگ رہا تھا, کب سے عبادت کر رہا تھا, سجدہ کر رہا تھا, یہ بتا یہ سجدہ کس کے لیے تھا, دعا کس سے مانگ رہا, عبادت کس کی کرا. اس نے کہا میں رب ابراہیم پہ ایمان رکھتا ہوں, میں رب ابراہیم کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہوں. جناب ابراہیم نے پوچھا کہ رب ابراہیم کون ہے, تو کہا وہ جو خالق کائنات ہے, وحدہ لا شریک ہے, جس کا کوئی شریک نہیں, جو تمہارا بھی خلق کرنے والا ہے, میرا بھی خلق کرنے والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس کا آنسر بہت اچھا لگا, اس کا انداز بہت اچھا لگا. جناب ابراہیم اس سے سوال کرتے گئے اور پھر ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہتے کہ تو واقعی میں ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے, اور مجھے تیرا یہ انداز بھی اچھا لگا, سو میں تجھے اپنا بھائی قرار دیتا ہوں. آئی میک یو مائی بردر, آئی لائک یو. اب مجھے اپنے گھر کا پتہ بتا, مجھے اپنا گھر کا ایڈریس بتا, کیونکہ میں نے تجھے بھائی مانا ہے. تو بھائی کا بھائی پہ حق بنتا ہے, مومن کا مومن پہ حق بنتا ہے. میں تیری عیادت کو آؤں, میں تجھ سے ملنے کے لیے آؤں, میں تجھ سے رابطہ قائم رکھوں. تو اس شخص نے کہا کہ میں تجھے اپنے گھر کا پتہ نہیں بتا سکتا, میں تجھے گھر نہیں لے جا سکتا. کہا کیوں نہیں لے جا سکتا؟ تو اس نے کہا کہ میں نہر کے اس پار رہتا ہوں یا دریا کے اس پار رہتا ہوں, تو دریا پار کر کے اتنا دور تو کوئی آ نہیں سکے گا. تو جناب ابراہیم نے کہا تو کیسے جاتا ہے, تو بھی تو گھر جاتا ہوگا. اس نے کہا مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ میں پانی پہ چل جاتا ہوں, مگر تم تو ایک نارمل انسان, آرڈنری پرسن ہو, تم کیسے پانی پہ چلو گے؟ جناب ابراہیم مسکرائے, کہا جس خدا نے تیرے لیے پانی کو جامد کر دیا وہ میرے لیے بھی پانی پہ راستہ بنا سکتا ہے. بس مجھے اپنے گھر لے چل, میں تیرے گھر مہمان ہونا چاہتا ہوں, رات بھر دونوں مل کے عبادت کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں چلنے لگے, پانی کے اوپر پہنچے. اس شخص نے کہا بسم اللہ کہہ کے پانی پہ قدم رکھا, پانی جمع, وہ چل دیا. جناب ابراہیم نے بھی بسم اللہ کہا اور پانی پہ چل دی. یہ شخص ابھی تک جانتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کون ہے. جیسے ہی اس کے گھر پہنچے, جناب ابراہیم نے کہا گھر تو آ گیا, بتا کھاتا کیا ہے, کیونکہ اگر تو ایسی عبادت کرتا رہتا ہے تو تیری غذا کیا. اب یہ ہے بنی اسرائیل, یعنی جناب ابراہیم, بلکہ ایون بیفور بنی اسرائیل, اس زمانے کی بات ہے. تو کہا تو اتنا بس عبادت میں مصروف ہے, تو کھانا کیا کھاتا ہے؟ تو کہا یہاں پہ ایک درخت ہے, اس درخت کے میووں کو اللہ نے میری غذا قرار دیا, میں یہاں سے میوے توڑتا ہوں, فروٹس, اور کھا لیتا ہوں. جناب ابراہیم نے کہا بتا وچ از دا ہارڈسٹ ڈے ان دا لائف, سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ تو وہ بندہ خدا کہتا ہے سب سے مشکل دن دنیا کا نہیں ہو سکتا, سب سے ڈیفیکلٹ جو دن ہوگا وہ تو ابھی آنے والا ہے, فیوچر ہے, وہ قیامت ہے, جب اللہ مردوں کو زندہ کرے گا, حساب و کتاب لے گا. جناب ابراہیم وہ سو امپریسڈ, کہ واقعی میں تو خوف قیامت رکھتا ہے, تو اللہ کی اس جو ریسریکشن سے ڈرتا ہے, تو واقعی میں اس دن پہ عقیدہ رکھتا ہے. تو جناب ابراہیم نے کہا چل تو سچ کہتا ہے, وہ دن بہت مشکل ہونے والا ہے, آ بیٹھ ہم مل کے دعا مانگتے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا میں دعا کرتا ہوں, تو بھی دعا کر, دونوں مل کے دعا کرتے, دونوں مل کے استغفار کرتے ہیں, اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے. اور پھر جناب ابراہیم نے کہا پہلے اپنے لیے دعا کرتے, پھر ہم دعا کریں گے, یا میں دعا کروں تو آمین کہنا, یا تو دعا کر میں آمین کہوں گا. اس نے کہا کس کے لیے؟ کہا امت کے لیے, مومنوں کے لیے. ہم اپنے لیے تو توبہ کرتے ہیں مگر سب کے لیے کرے. اللہ تیرے ماننے والوں مسلمانوں میں, مومنین میں جو گنہگار ہے تو مسلمان عبادت گزار مگر گنہگار ہے, ہم سب کے لیے استغفار کریں گے. میں دعا کروں تو آمین کہہ دے. اس شخص نے کہا نہیں, میں دعا نہیں کروں گا.
جناب ابراہیم نے پوچھا دعا کیوں نہیں کرے گا؟ اب جناب ابراہیم بیکاز اس سے کچھ چیزیں حاصل کر رہے، درک کر رہے، سیکھ رہے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا دعا کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا میں پچھلے 3 سال سے ایک حاجت لے کے بیٹھا ہوں اور روز مانگتا ہوں، مگر اللہ نے ابھی تک پوری نہیں کی. اب مجھے شرم آتی ہے، شاید اللہ مجھے دینا نہیں چاہتا، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید اللہ میری دعا نہیں قبول کرتا ہے. تو جب ایک حاجت پوری نہیں ہوئی تو میں خدا سے دوسری حاجت کیسے مانگوں؟ ویٹ اے منٹ، رکتے ہیں. اب ہم بھی غور و فکر کرتے. دعا نہ مانگنا اللہ کو نہیں پسند ہے. آپ کی اور ہماری لائف میں بھی ایسے بہت سارے موقع آتے ہوگے جہاں پہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. وی نو دا ریزنز، رائٹ؟ بہت ساری چیزیں اگر دعا کے ٹاپک پہ پڑھا جائے، کیوں دعا مستجاب نہیں ہوتی، کیا ریزنز ہو سکتے ہیں. مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے ناراض ہو جائے یا مایوس ہو جائے یا ہم مانگنا چھوڑ دیں. اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے، نماز پڑھ کے مصلی الٹ دے مگر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو نہ پھیلائے، خدا اس کی نماز کو لوٹا دیتا ہے، اس کے منہ پہ مارتا ہے. کہتا ہے مجھے ایسا نمازی نہیں چاہیے جو مغرور ہو، جو دعا نہیں مانگتا. اللہ قرآن مجید کے اندر دعا نہ مانگنے والے کو مغرور کہا. تو دعا تو خدا سے مانگنی چاہیے. اب یہ شخص جو بڑا انوسنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں دعا کیسے مانگوں جبکہ اللہ نے میری ایک حاجت پوری نہیں کی، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو، شاید اللہ نہیں دینا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم نے کہا ایسی بات نہیں ہے. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی دعا کو روک لیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے. خدا بھی چاہتا ہے کہ یہ بندہ روز گڑ گڑائے، روئے، تڑپ کے مانگے، مناجات کرے، ندبہ کرے، یہ مجھے بار بار پکارے، مجھے اس کی آواز سننا اچھا لگتا ہے. اور اسی لیے اللہ جسے چاہتا ہے اس کی دعاؤں کو ہولڈ پہ ڈال دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو بہت زیادہ دیتا ہے. اور اللہ جس سے نفرت کرتا ہے، could be either of one. اللہ جس کو نفرت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، یا تو فوراً دے دے گا، فوراً اس کی حاجت کو پوری کر دے گا کہ جلدی یہاں سے جائے، مجھے اس کی آواز نہیں اچھی لگتی، مجھے اس گنہگار کا میرے پاس آنا پسند نہیں ہے. اللہ اسے دے کے نکال دیتا ہے بارگاہ سے. یا پھر خدا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے، ابھی کچھ نہیں ہونے والا، ابھی میری دعا نہیں پوری ہوگی، میں اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، اب اس کا کچھ بھی سلیوشن نہیں ہے، شاید مجھے کبھی بھی نجات نہیں ملے گی. اللہ اس بندے کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. لیکن اگر مومن ہے، متقی ہے، اللہ دعا نہ بھی قبول کرے وہ راضی رہتا ہے، خدا کی قضاء و قدر پہ بالکل مطمئن رہتا ہے. اللہ جب چاہے جس حال میں مجھے رکھنا چاہے. جناب ابراہیم نے اس کو تسلی دی، نصیحت کی. ڈونٹ وری، اگر دعا نہیں قبول ہوتی ڈزنٹ مین کہ یو ڈونٹ آسک فار اللہ. مانگ، خدا سے اور زیادہ طلب کر. پھر جناب ابراہیم نے کہا اف یو ڈونٹ مائنڈ، مجھے بتائے گا کہ وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا ہاں، میں ایک دن ایسے ہی عبادت کر رہا تھا. اس شخص کا نام کچھ کتابوں میں، کچھ نریشنز میں ملا ماریا ابن اوس. ماریا کہتا ہے کہ میں ایسے ہی عبادت کر رہا تھا جیسے تم آج آئے، ویسے کچھ 3 سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں یہاں پہ اپنی جگہ پہ تھا، میں نے دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت سا جوان وہاں سے گزرا، اور اس کے چہرے پہ جو نور ٹپک رہا تھا اور اس کی زلفیں جو اس کی کاندھوں پہ تھی، اور وہ چرواہا تھا اور وہ اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا. اس کے اینیملز بھی بہت امیزنگ تھے، اور اس بندے کے اندر ہی واز لائک اے میجیکل پرسن. اس کا اورا، اس کی جو انداز تھا وہ اتنا اٹریکٹیو تھا کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا گیا. میں رکا، میں نے اس جوان سے کچھ باتیں کی، اور پھر میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے کہ میرا دل تیری طرف کھینچا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام اسماعیل ہے. میں نے پوچھا کون اسماعیل، کہاں کا رہنے والا؟ کا میں اسماعیل خلیل خدا ابراہیم کا بیٹا ہوں، میرا بابا اللہ کا نبی ہے، اور اس دن سے میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ بیٹا اگر اتنا حسین ہے تو اس کے والد کیسے ہوگے؟ اگر اسماعیل اتنے اٹریکٹیو ہے تو ان کے بابا ابراہیم جو
خدا کا دوست ہے، خلیل خدا ہے، نبی خدا ہے، وہ کیسے ہوگے؟ میں ایک مرتبہ زندگی میں خلیل خدا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور جناب ابراہیم نے مسکرا کے کہا کہ اللہ نے تیری دعا تو مستجاب کر لی، میں اسی اسماعیل کا بابا اور اللہ کا خلیل یعنی ابراہیم نبی خدا ہوں۔ وہ فوراً بوسے دیتا ہے پیشانی کے اور شکر کا سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر کہ جس نے میری یہ دعا قبول کی۔ اور پھر دونوں جناب ابراہیم اور یہ شخص ماریہ ابن اوس دونوں عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام جب یہ پورے واقعے کو نقل کرتے، اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یہ جو مانگ رہے تھے خدا کی بارگاہ میں استغفار امت کے لیے، یہ حقیقت میں جناب ابراہیم ہمارے شیعوں کے لیے دعا کر رہے تھے، اثنا شری جعفری مومنوں کے لیے دعا کر رہے تھے، جو اہل بیت رسول کے اطاعت گزار ہوگے، جو 12 امام کے ماننے والے ہوگے، جناب ابراہیم ان کے حق میں استغفار کر رہے تھے کہ اللہ جو مومن ہے مگر گنہگار ہے تو اسے بخش دینا۔ آئے ہم بھی مانگتے، خدایا جناب ابراہیم نے ہمارے لیے مانگا، ہم بھی مانگتے ہیں، اے غفار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے اوپر نظر کرم بنائے رکھنا اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ تیری نظر کرم کے سائے میں رکھنا۔ اور جیسے تو نے اس شخص کو اس کے وقت کے نبی کی زیارت نصیب کی، ہمیں ہمارے وقت کے امام کی زیارت نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔